اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا پچھلی آیات میں کہ یہودیوں نے اپنی مرضی سے بہت سی چیزیں حلال اور حرام بنا لی تھی، کچھ حلال کو حرام بنا لیا تھا، کچھ حرام کو حلال کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی ہیں ان کو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ انما حرم علیکم، اللہ نے صرف حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتہ، مردار جانور کا کھانا اللہ نے حرام کیا ہے، والدم اور لہو اور خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے جو جانور ہے اس کو اللہ نے خنزیر کی صف میں رکھا ہے۔ اتنی بری چیز بن جاتی ہے کیونکہ صرف یہ حق صرف اور صرف اللہ کا کہ جس نے جان دی ہے اسی کے نام پہ قربان کی جائے، اور کسی کا حق ہے ہی نہیں، جان دی ہوئی اسی کے نام پہ جانی چاہیے۔ اگر کسی اور سے منسوب کر دیا جائے تو وہ بھی مردار کی طرح اور خون کی طرح اور خنزیر کی طرح حرام ٹھہرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو 4 چیزیں حرام کی تھیں، باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہودیوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ فرمایا ان 4 چیزوں کے اندر بھی فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، یعنی مجبوری کی ایسی حالت ہو جائے کہ جان بچانے کے لیے سوائے ان حرام کے کچھ نہ ہو، تو اللہ نے وہاں بھی اجازت دے دی۔ یعنی اللہ کی شفقت اور رحمت دیکھیے، اللہ کہہ سکتے تھے کہ جان دے دو، میرے لیے جان دے دو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تم جان بچا لو۔ اگر بھوک کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ان حرام چیزوں کے علاوہ کچھ اور نہ مل سکتا ہو تو فرمایا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ غیر باغ، اس کے دل کے اندر چاہت نہ ہو اس کی، یعنی ایسا نہ ہو خدا نہ خاص دل میں کہ اچھا میں خنزیر کا گوشت چکھ کے دیکھ لوں، یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ ولا عادن، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر وہ جان بچانے کی جو اللہ جانتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا ہے یا اس نے کسی اور وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری نیتوں کے پیچھے چھپے ہوئے جو محرکات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے فرمایا ہاں اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، کیوں کہ فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت ہے ہی معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فرمایا تمہاری زبانیں یہ جو کہتی ہیں نا اللہ کے نام پر، اللہ پہ جھوٹ باندھتی ہیں کہ ھذا حلال و ھذا حرام، فرمایا یہ تمہاری زبانوں کی باتیں ہیں، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال۔ اللہ نے تو بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب اللہ کے بعد کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرائے۔ فرمایا تمہارے زبان کی باتیں، تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، اللہ کے نام پر جھوٹ باندھو کہ اللہ نے کی ہے، اللہ نے نہیں کی۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، میں کہ جو اللہ پر اس طرح کا جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، فرمایا سنو لوگو، بڑا ہی چھوٹا سا سودا ہے دنیا کا، بڑی قلیل متاع ہے، تھوڑا سا عرصہ رہنا ہے، اور اس عرصے کے لیے اپنی اس زندگی آخرت کا سودا نہ کرو، کیوں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اگر تم نے جھوٹ سودا کر لیا تو وہاں پہ پھر بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ چند روزہ کی زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی کو پیچھے نہ چھوڑو۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے آپ کو بیان کی، یعنی ان کی شریعت بھی وہی تھی، بعد میں انہوں نے اپنی شریعت میں اضافے کیے، کمی کی، ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے تم پر حرام کی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہودیوں نے خود اپنے آپ پر کچھ چیزیں حرام ٹھہرا دیں، اللہ نے بعد میں سزا کے طور پہ کہا چلو ٹھیک ہے پھر حرام ہے تو حرام سے کرو پھر حرام، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا تھا، ہم نے تو وہی شریعت جو اب موجود ہے وہی شریعت ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے خود اس کے اندر اضافے کر لیے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، میں تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور ہے کہ اگر کسی سے جہالت سے گناہ ہو جائے، لا علمی میں جہالت میں گناہ ہو جائے، جہالت کا گناہ کیا ہو، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جہل، جہل کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، جہل علم کے مقابلے میں، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور جہل کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، لا علمی۔ یہاں پہ جہل نہیں کہا اللہ نے جہالت کہا۔ جہل اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے۔ جہالت ہوتی ہے جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھنا، یعنی پتہ بھی ہے انسان کو یہ گناہ ہے، جذبات ایسے طاری ہو گئے طبیعت پر کہ وہ نہیں بچ سکا اور نہیں ٹھہر سکا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا، تو اللہ نے کرم فرمایا کہ یہاں جہالت کا لفظ استعمال کیا کہ جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا، پھر فوراً توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح سے مراد ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں اور دوبارہ نہ کرنے کی نیت کریں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کوئی بھی گناہ ہو، گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس کر لینا، محسوس کرنا کہ میں گناہ کر بیٹھا، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو گیا ہو، جذبات سے ہو گیا ہو، لا علمی سے ہو گیا ہو، کسی وجہ سے ہو گیا ہو، اور میں لیکن توبہ کر لیں، سچی توبہ، اور سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اصلاح کر لیں، اپنا رخ بدل لیں اور پھر دوبارہ نہ کرے اس کو، تو اللہ پاک کو وہ غفور اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی یہودی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ انہوں نے یہ چیزیں حرام ٹھہرائی تھی ہمارے لیے، یہ کیا تھا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ان ابراہیم جو تھے، کان امۃ قانتا، وہ تو اپنی ذات کے اندر پوری ایک امت تھے، یعنی تنہا فرد تھے لیکن ایک امت بھی تھے ابراہیم، اور قانتن، اور بڑے ہی فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے لیے، ابراہیم اللہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے، حنیفہ، اور ان کا رخ تو ہے بالکل یکسو تھا، شرک سے بالکل پاک تھے، ولم یک من المشرکین، اور شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا ان کے اندر، بالکل حنیف کہتے بالکل یکسو ہونا اور کوئی ذرہ بھی نہ ہونا شرک کا۔ فرمایا ابراہیم تو ایسی شخصیت تھے، یعنی تنہا تھے لیکن اللہ نے عجیب ان کو خطاب دیا، کان امتن، وہ ایک فرد بھی تھے، ایک انجمن بھی تھے، اور ایک فرد تھے، ایک پوری امت بھی تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں امتیں جو ہے بعد کے اندر جاری فرمائی۔ میں کیوں ہم نے ان کو یہ دیا انعام، شاکر لانعمی، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں شکر کتنی بڑی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اس لیے ہم نے ان کو انعام دیا کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، پھر ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، پہلے آتا نا ایک اور سپارے پہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیے ہوئے آزمائشوں کو پورا کر دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساری آزمائشوں پہ پورے اترے، کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کے امام بنا دیا۔ یہودیت، عیسائیت، اسلام، تینوں بڑے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں، ان کو کوئی نہیں برا کہتا معاذ اللہ، سب ان پر متفق ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اجتباہ، ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہم نے ان کو لگا دیا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کو دنیا کے اندر بھی ہم نے بڑی بھلائیاں نصیب فرمائی،
دنیا کے اندر بھلائیاں کیا تھی؟ بابل سے نکلے. ابراہیم علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ بابل. عراق میں پیدا ہوئے تھے، بابل میں. وہاں سے پھر وہ جب وہ نمرود کا واقعہ ہوا، آگ میں پھینکے گئے، تو وہاں سے آپ نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد پھر اللہ نے یہ پورا علاقہ جو ہے مکہ مکرمہ کا، ان کی اولاد کو دے دیا. یہ دنیا کے اندر انعام تھا کہ ان کی اولاد کو یہ علاقہ دے دیا، اور چلے آ رہے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا اور آخرت کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صالحین کے اندر ان کا شمار ہوگا، اللہ ان کو بھی انعام عطا فرمائیں گے. اب اور ایک اور انعام فرمایا ہم نے ابراہیم پہ یہ کیا، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے، اے نبی، حضور سے کہا جا رہا ہے، اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی دین ابراہیم کی پیروی کرنا. یعنی یہ اتنا بڑا انعام دیا کہ اب آخرت تک ابراہیم کا دین ہی وہ دین رہے گا. تو فرمایا ہم نے ان کو یہ انعام بھی دیا کہ ہم نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ تم بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہمارا اسلام دین ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جو دین چلا ہے بعین ہی وہی دین ہے، اس میں اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. مشرکین نے، دوسرے لوگوں نے کمی بیشیاں کی تھیں، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ساری جو بدعتیں اور کمی بیشیاں تھیں وہ بالکل ان کا صفایا کر دیا، اور حقیقی صورت کے اندر دین ابراہیم جو ہے وہ دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زندہ فرمایا. وما کان من المشرکین، کہ اس ابراہیم کے دین کی پیروی کرنا جو مشرکین میں سے نہیں تھے، جن کے طبیعت میں، جن کی سرشت میں اور جن کی زندگی میں ذرہ برابر بھی شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، ان کی پیروی کرنا، تو تم بھی ان کی طرح انشاءاللہ سیدھے کے سیدھے جنت میں جاؤ گے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے دین ابراہیم پہ چلنے کی. یہ دین محمدی اصل میں دین ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.